ساتھ پورا کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور تقریر پیش کریں۔ محمد مختار ابن محمد انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع ہے سکون دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان، مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھی مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوانوں، دوستو، قرآن پاک ربی ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا ہے وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے سے بڑے علماء اور شورا حیران و سجدہ رہ گئی، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہماری جان ہے۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی معدن حیات اور سر چشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردے چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیق جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب خطاب دیتا، لیکن جب جہلائے عرب کوئی ان کو جہلائے عرب خطاب دیتا، لیکن جب جہلائے عرب صحابہ کرام ہو گیا جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت قوس سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کفر شرک دم توڑ گئی، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوئی۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو حکم ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتی ہوئی انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔